السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ویورز، کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے گھروں میں خوش اور آباد رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے۔ تو چلیے آج کے نیکسٹ رکوع کی طرف چلتے ہیں، جو کہ رکوع نمبر 8 ہے سورہ آل عمران کا۔ اور اس میں بھی اہل کتاب کا کیسا کردار تھا اس دور میں بھی اور آج کے دور میں بھی، اور قیامت تک یہی رہے گا۔ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب قرآن مجید میں ہمارے لیے یہ ایسے نہیں آیات نازل فرما دی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خبردار کیا ہے کہ یہ دیکھو، یہ لوگ وہی لوگ ہیں جو آقا علیہ السلام کے زمانے میں یہ کچھ کیا کرتے تھے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت، اور کہے گا، طائفتن، ایک گروہ، یعنی کہ ان کا ایک گروہ کہتا ہے، من اہل الکتاب، اہل کتاب کا، آمنو، ایمان لے آؤ، آپس میں اپنے لوگوں کو کہتا ہے ایمان لے آؤ، بالذی، اس پر جو انزل، نازل کیا، علی الذین آمنوا، ایمان والوں پر، یعنی کہ قرآن مجید جو کتاب مسلمانوں پر نازل کی ہوئی ہے اس پر ایمان لے آؤ، وجہ النہار، دن کے شروع والے حصے میں، صبح کے وقت فرو، انکار کر دو، آخرہ، اس کے آخر پر، یعنی کہ شام کے وقت، لعلہم، تاکہ وہ یرجعون، برگشتہ ہو جائیں، یعنی کہ ساتھ والے مسلمان بھی دیکھ کر وہ بھی اس دین سے پھر جائیں۔ یعنی اس وجہ سے یہ اصل متما، یہ اصل ان کا اندر کی جو نیت ہوتی تھی، دیکھیے نیت کا کتنا بڑا عمل دخل ہے، اور اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں نا یہ ان کی نیت کہ اس لیے ایمان لے آؤ کہ تاکہ تمہارے ساتھ والے لوگ بھی کہیں کہ ہاں واقعی جی اللہ نہ کرے یہ دین جھوٹا ہے، اس لیے یہ لوگ پھر رہے ہیں، ہم بھی دین اس سے پھر جاتے ہیں۔ سخت مشکلات کا دور تھا اور یہ کوئی عام چال نہیں تھی، اس چال کی وجہ سے بہت بڑا نقصان ہو سکتا تھا، اور میں اسی لیے پچھلے آیہ مبارکہ سورہ بقرہ میں بھی نازل ہوئی کہ مرتد ہونے کے اس لیے اتنی سخت سزا رکھی گئی تاکہ اسلام کو لانا ہے تو سوچ سمجھ کر اسلام میں آنا ہے اور مکمل اسلام میں داخل ہونا ہے۔ یہ نہیں کہ ایک دن اسلام قبول کرو اور دوسرے دن اس سے پھر جاؤ۔ مرتد کی سزا کو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے زیادہ رکھا تاکہ اس دین کو پہلے تو مجبوری سے اس کو کبھی بھی تسلیم نہ کرو، ٹھیک ہے؟ اپنی اندر کی دنیا جب بدلے تو اسلام لاؤ۔ ولا تؤمنوا، اور نہ ایمان لاؤ۔ اپنے لوگوں سے کیا کہتے تھے؟ نہ ایمان لانا، الا مگر، لمن، جو، تابع دینکم، مگر پیروی اسی کی کرنا جو تمہارے دین کی پیروی کرے، اسی شخص کی بات ماننا جو تمہارے دین کا پیروکار ہو۔ یعنی کہ ویسے آپس میں جو ہم ایک دوسرے کے عیسائی ہیں نا، صرف بات انہیں کی ماننا، یہ چیز کہتے ہیں نا، سمجھایا جا رہا ہے آپس میں۔ کل، آپ فرما دیجئے، ان الہدا، بے شک ہدایت، ہدی اللہ، جو اللہ ہدایت دیتا ہے، ان یؤتا، کہ اللہ تعالیٰ جو ہدایت دیتا ہے، ان یہ کہ یؤتا، دیا گیا، احد، کسی ایک کو، مثل ما، جو ہوتی تمہیں دیا گیا۔ تو بے شک آپ فرما دیں کہ ہدایت تو فقط اللہ تعالیٰ کی ہی ہدایت ہے، اور اپنے لوگوں سے وہ مزید یہ کہتے ہیں، ان کی بات جو ہے درمیان میں یہ لفظ آئے ہیں، قل ان الہدا ہدی اللہ، آپ یہ فرما دیں، اور پھر جب ان کی بات کا جو سلسلہ کلام ہے وہ جوڑ دیا گیا ہے کہ وہ آپس میں کیا کہتے ہیں، ان یؤتا، کہ دیا گیا ہے، احد، کسی ایک کو، مثل ما، جو ہوتی تمہیں دیا گیا، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ وہ آپس میں یہ تسلیم کرتے ہیں کہ ان کو جو کتاب دی گئی ہے یا ان کو جو دین دیا گیا اس جیسا کسی کو نہیں دیا گیا۔ او یحاجوکم عند ربکم، یا تمہارے رب کے پاس کوئی بھی اس دین کے خلاف حجت لا سکے۔ قل ان الفضل بید اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ کا فضل اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، یؤتیہ من یشاء، جسے چاہتا ہے دیتا ہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا، بڑا علم والا ہے۔ ٹھیک ہے، ان لوگوں نے اپنے دین والوں کو اس بات میں فخر میں ڈالا ہوا ہے کہ ہمارے دین جیسا کوئی دین نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ کتاب جیسی کتاب نہیں ہے، حالانکہ وہ کتاب بے شک اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی، لیکن اس میں جو تحریف آپ نے کی ہے اس کی وجہ سے اس کتاب کو اب قابل قبول نہیں سمجھا جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دین کے خلاف تو کوئی حجت لا ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے، ان کا کہنا یہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہے وہ عطا فرماتا ہے، یختص، اگلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یختص، وہ خاص فرما لیتا ہے، برحمتہ، اپنی رحمت سے، من یشاء، جسے چاہتا ہے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، ذو الفضل العظیم، بڑے فضل والا، بڑے علم والا ہے۔ پھر اہل کتاب کا ہی ذکر آ گیا، وہ کیسے ہیں؟ ومن اہل الکتاب، اور اہل کتاب میں سے، من، ان، جو کوئی، اگر تأمنہ، اسے دی جائے امانت، بقنطار، ڈھیروں ڈھیر، یؤدیہ، تو وہ لوٹا دیتا ہے۔ اہل کتاب میں سے کئی لوگ ایسے ہیں، اتنے اچھے ہیں کہ ان کو اگر امانت کے طور پر ڈھیروں ڈھیر بھی دیا جائے تو اس کو لوٹا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، الیک، آپ کی طرف، ومنہم، اور میں سے، من، جو، ان، اگر تأمنہ، اس کو امانت دی جائے، بدینار، ایک دینار کی، لا یؤدیہ، نہیں وہ لوٹاتا، الیک، اسے آپ کی طرف، الا، مگر،
ما دمتا جب تک آپ رہیں علیہ اس پر قائمن کھڑے، ذالک یہ بینہم بے شک وہ قالو کہتے ہیں لیسا علینا فی الامیین ہمارے اوپر ان امیوں کا کوئی معاملہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ ان امیین کو سمجھتے کچھ نہیں ہے، ان پڑھ کہتے ہیں ان کو، ٹھیک ہے، کہتے ہیں ان ان پڑھوں کے معاملے میں ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہونی۔ وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں اللہ اللہ تعالیٰ پر الکذب جھوٹ وہم یعلمون اور وہ جانتے بھی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ پر یہ بات جھوٹ کہتے ہیں اور وہ اس کو جانتے بھی ہیں۔ یعنی اہل کتاب کی بہت ساری اور بھی باتیں جو اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرما دی ہیں کہ کچھ تو بہت ایماندار ہیں لیکن کچھ کو اگر 1 دینار بھی دیا جائے تو وہ اس کی بھی حفاظت نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں ہمارا معاملہ ان کے بارے میں پوچھا ہی نہیں جائے گا، یعنی کہ ان کو سمجھتے کچھ نہیں تھے ان پڑھوں کو۔ عرب کے جو جاہل لوگ تھے ان کو امیین کہتے تھے کہ ان کے معاملہ میں ہمارے اوپر کوئی پوچھ نہیں ہونی، مواخذہ نہیں ہونا، کوئی سبیل، کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہمیں پوچھا جائے گا۔ بلا ہاں، من جو اوفا پورا کرے بعہدہ ہی اپنے وعدہ کو، واتقی اور ڈر جائے اللہ تعالیٰ سے، فإن اللہ پس بے شک اللہ تعالیٰ یحب المتقین پرہیزگاروں کو پسند فرماتا ہے۔ ان الذین بے شک وہ لوگ یشترون جو بیچتے ہیں بعہد اللہ اللہ کے وعدہ کو، وایمانہم اور اپنے ایمانوں کو، اللہ کے وعدہ کو بیچتے ہیں، اللہ کے عہد کو بیچتے ہیں اور اپنے ایمان اپنی قسم کو توڑتے ہیں، ثمناً تھوڑی ثمناً قیمت، قلیلاً تھوڑی قیمت کے عوض بیچ دیتے ہیں۔ اولئک لا خلاق لہم یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کا کوئی حصہ نہیں ہے فی الآخرۃ آخرت میں، ولا یکلمہم اور نہ ان سے کلام کرے گا اللہ تعالیٰ، ولا ینظر اور نہیں دیکھے گا الیہم ان کی طرف یوم القیامت قیامت کے دن، یعنی کہ اللہ تعالیٰ دیکھے گا بھی نہیں کہ کدھر کھڑے ہیں، اپنے اعمال کی سزا وہ ادھر بھگتیں گے۔ ولا یزکیہم اور نہ ان کو پاک کرے گا، ولہم عذاب علیم اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ ان کا اللہ تعالیٰ انجام بتا رہے ہیں کہ ان کا انجام یہ ہوگا۔ اہل کتاب میں سے اب ان کے جو پادری لوگ ہیں، جو ان کے بڑے سردار لوگ ہیں، ان کی بات ہونے لگی ہے۔ وَإِنَّ اور بے شک منہم ان میں سے لفریقاً ایک گروہ یلوون مروڑتے ہیں السنتہم اپنی زبانیں بالکتاب کتاب کو پڑھتے ہوئے کتاب کے بارے میں کتاب کے ساتھ، لتحسبوہ تاکہ اس کو لوگ خیال کریں، من الکتاب یہ کتاب میں سے ہے، تاکہ لوگ اس کو پھر یہ خیال کر لیں کہ یہ کتاب کا حصہ ہے، ایسے زبان کو مروڑ کر بڑا اس کو سجا کر پڑھتے ہیں جھوٹ کو شامل کر کے۔ وما ہوا اور نہیں وہ من الکتاب کتاب میں سے، ویقولون اور وہ کہتے ہیں ہوا یہ من عند اللہ اللہ کی طرف سے ہے، وما ہوا من عند اللہ اور نہیں وہ اللہ کی طرف سے، ویقولون علی اللہ الکذب اور وہ اللہ کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں، اللہ کے اوپر جھوٹ باندھتے ہیں، ہم یعلمون اور جانتے بھی ہیں۔ اتنا بڑی جرت ان کی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ باندھتے ہیں اس معاملہ میں۔ ماں کانا لبشر اور نہیں ہے یہ کسی بشر کی مجال، یہ کسی انسان کی جرت ہی نہیں ہے، یؤتیہ اللہ کہ اسے دے اللہ تعالیٰ الکتاب کتاب، والحکم اور حکمت، والنبوت اور نبوت، ثم پھر یقول کہے للناس لوگوں سے کونوا ہو جاؤ عبادا لی میرے بندے بن جاؤ۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ تو خود اللہ تعالیٰ سے حکمت لے رہا ہے، کتاب لے رہا ہے، نبوت اس کو اللہ تعالیٰ سے ملی ہے، لوگوں سے کہہ دے کہ میرے بندے بن جاؤ من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر، ٹھیک ہے۔ ولیکن اور لیکن کونوا وہ تو یہی کہے گا کہ ہو جاؤ ربانیین اللہ والے، بما کنتم تعلمون الکتاب اس وجہ سے بھی کہ تم کتاب کا علم جو ہے وہ پڑھتے بھی ہو، سیکھتے بھی ہو، وبما کنتم تدرسون اور پھر اس کو پڑھاتے بھی ہو، یعنی کہ وہ تو تمہیں کہے گا کہ اللہ والے بن جاؤ اس وجہ سے کہ تمہیں دو تو اللہ تعالیٰ نے شانیں پہلے یہ عطا کی ہیں کہ کتاب سکھاتے ہو اور خود اس سے پڑھتے بھی ہو، ٹھیک ہے، خود پڑھتے بھی ہو اور کتاب آگے سکھاتے بھی ہو، تو اس وجہ سے تمہیں تو چاہیے کہ تم اللہ والے بن جاؤ۔ ولا یأمرکم اور نہیں وہ تمہیں ایسا حکم دے گا ان کے تتخذوا بنا لو الملائکۃ فرشتوں کو، والنبیین اور نبیوں کو، اربابا رب، اللہ کے علاوہ جو رب بنا لو، تم پیغمبروں کو بنا لو، فرشتوں کو بنا لو، ایسا تو حکم وہ کبھی بھی نہیں دے گا نا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس بات کی طرف اشارہ دیا کہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایسا کہنے والے نہیں ہیں، تم ان پر بھی یا اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھی جھوٹ باندھو گے اگر تم ایسا کہو گے۔ ایامرکم کیا تمہیں وہ حکم دے گا بالکفر کفر کا بعد اذ جب انتم تم ہو مسلمون مسلمان، کیا تمہیں وہ مسلمان ہو جانے کے بعد کفر کا حکم دے گا؟ ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ یہیں پہ جی 8واں رکوع ہمارا مکمل ہوتا ہے، انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ رکوع 9ویں رکوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔